ویلکم بیک ناظرین. ظفر علی شاہ صاحب کیا بنا اس ریزولوشن کا؟ میں ریزولوشن کا تو وہ نثار خان صاحب نے جو بات کہہ دی ہے کیا وہ کوئی بات تو سنیں نا ذرا بھی قانون کی بات سنیں نا, یہ قانون کی بات ہے, حوصلے کے ساتھ سنیں, پریشان نہ ہو, حوصلے کے ساتھ سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریزولوشن کی بات نہیں ہے, نہ کسی شخص کی بات ہے, یہ قانون کی بات ہے کہ ہائی ٹریزن کا مرتکب ہونے والا وہ چاہے ظفر علی شاہ ہو چاہے شرف گن ہو, اپروور ہو یا شرف گن بات پرانے ہو مرتکب کے, اس میں بھی بات یہ ہے کہ ہائی ٹریزن کے ملزم کے خلاف کاروائی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. کوئی ریزولوشن کسی یونین کونسل کا یا کسی پارلیمنٹ کا ضرورت نہیں اس کی, وہ فیڈرل گورنمنٹ موو کرتی ہے. تو یار صادق صاحب آپ کے ایم این اے کو نہیں معلوم تھا اس کا مطلب؟ نہیں پتا, نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ایم این اے کو نہیں معلوم تھا؟ ان کو نہیں معلوم, اپنا لیڈر آف اپوزیشن کو نہیں معلوم, نثار علی خان صاحب کو, تو یا صادق صاحب کو کیسے معلوم؟ نہیں وہ ریزولوشن بات ہے نا. آپ میری بات سنیں, سامعین کو نہیں پھر نہیں پتا چلے گا اور یہ کنفیوز رہ گئی. اب اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے وہ انیشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ فلاں اے بی سی جو ہے وہ مرتکب ہے, اس کے بعد انیشیٹ ہونے کے بعد کاروائی ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہ ملزم پکڑا جاتا ہے, ضمانتیں کرائے, پکڑا جائے, جیل میں جائے, ٹرائل ہو. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کروانا تھا, انہوں نے نہیں کیا. ٹائم بھی کم ہے نا, میری بات سنیں نا, وہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا نا. میں نے سپریم کورٹ میں میری پٹیشن پڑھنے بنی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں نے کہا ہے کہ ڈائریکشن جاری کریں فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ جو این آر او کی گورنمنٹ ہے, دائر کی تھی آپ نے, یہ جس دن ڈیسیژن آیا اس کے میرا خیال ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو 20 دن کے بعد. تو اس کا مطلب چیف جسٹس بھی ذرا گھبرا رہے ہیں, انہوں نے نہیں پتا یہ کوئی ایکشن نہیں. اگر کوئی گھبرائے یا نہ گھبرائے, اور اینی باڈی کین سیٹ دی لا ان موشن, اور میرے پاس اس کے علاوہ اور راستہ کوئی تھا کہ عدالت ڈائریکشن جاری کرے فیڈرل گورنمنٹ. یہ پوزیشن ہے قانونی. ایک سیکنڈ اگر آپ شاہ صاحب کی باتوں سے مجھے تھوڑا سا ہسٹری ایسا تھوڑا سا میں آپ کو محسوس کراؤں گا, تھوڑا سا ہی کر دیجیے کہ جب ابتدائی حکومت ہماری بنی تو ہمارے پاس نواز شریف صاحب کے پورے کا پورا نون لیگ ہمارے ساتھ حکومت میں. اس آرٹیکل کو جیسے ان کو پتا چلا, جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چودھری نثار کو پتا نہیں ہے, جیسے اس کے ممبران پارلیمان کو پتا نہیں ہے, اور شاہ صاحب نے آج ان کو موقف جو بیان کیا ہے, جیسے ان کو جیسے ان کو پتا چلا کہ آرٹیکل 6 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ نے موو کرنا ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ میں وزیر بھی ہیں اور حصہ دار بھی ہمارے ساتھ تھے, جیسے ان کو سمجھ آ گیا, کسی نے ان کو سمجھایا ہوگا, شاہ صاحب نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ موو کرے گا آرٹیکل 6 کو, اور آپ چونکہ پارٹنر ہیں ان کے, لہٰذا آپ کو موو کرنا پڑے گا اس کو, اس لیے وہ بیک ہو کر کے ایک طرف صوبے میں جا کے. اس وقت تک فیصلہ ہی نہیں آیا تھا, اس وقت تک فیصلہ ہی نہیں آیا تھا, اس وقت تک تو فیصلہ ہی نہیں آیا تھا, اس وقت تک فیصلہ ہی نہیں آیا. وہ بعد میں ایک منٹ بات سن لے, یہ ہوا ایسے کہ 2 نومبر کو ہماری آگے کیا ہوگا, وہ آگے کی بات کر رہا ہوں, آگے کی بات کر رہا ہوں, دفعہ 6 کی آگے نہیں, آگے اب آگے کی بات کریں. نہیں آپ سنیں تو صحیح نا, آرٹیکل 6 لگتا نہیں ہے. جو آپ کے نئے لیڈر ہیں وہ پاکستان آئیں گے یا لندن سے بیٹھ کے؟ نہیں ادھر پاکستان آ کر فیس کریں گے تمام مقدمات کو, چاہے بھی. ہم نے تو سنا ہے کہ ایک طرف اگر سیاست دانوں سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو ان کو ویلکم کر رہے ہیں. صاحبہ یہی میں نے شروع میں گزارش کی تھی, آپ بات سنیں, وہ آ رہے ہیں, یقیناً آ رہے ہیں. تاریخ دے دیں لوگوں کو, تاریخ میں نے نہیں دے رہی, جب کو ہماری میٹنگ ہے وہاں پہ وہ خود اعلان کریں گے, سارا طریقہ کار بتا دیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ ہری میں نہ جائیں. ہوا ایسے کہ اب اس میں جو پروکلمیشن آف ایمرجنسی لگوایا تھا 2 تاریخ کو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی, ہم نے وہ اپروو کی, اور کمانڈرز نے کی, موجودہ چیف آف آرمی صاحب نے بھی اپروو کی. اس لیے انڈویبل جو پرائم منسٹر نے کہا, پھر وہ ریزولوشن والی بات آرٹیکل 270 کلاس 4 میں ہے
یہ ان کو پتہ ہے جی کہ کیا بات کرتے ہیں. میں ابھی گاڑی میں پڑا ہوئے نکال لاؤں گا. مجھے نہیں پتا ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہے, میں 40 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. یعنی کیا کمال کرتے ہیں یہ, گرمی کرتے ہیں جب افسوس لگتا ہے. اور ان جیسا کے باوجود ڈاکٹروں نے کہ کانسٹیٹیوشن کو لہرا کر انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا, اور یہ سمجھا 2 دفعہ توڑا, اس کو وائلیٹ کیا, لیڈر آپ توڑا نہیں, معطل کیا, معطل کی اصطلاح نہیں تھی. نہیں معطل کیا, معطل کی تو لفظ ہی نہیں ہے آئی ٹریزن میں. اب ڈالے 18ویں ترمیم میں. خدا کا خوف کریں, یہ کیا کہتے ہیں نیا آ کے جو کہ 9 سال میں 8 سال اب امینڈمنٹ کیا, کچھ نہیں ہوگا. اصل میں چلو یہ جس بات پہ زیادہ میرا خیال ہے پینک آ رہا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں, پینک آ رہا ہے, یہ میری آبزرویشن ہے کہ آ رہا ہے, بیکاز کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو صحیح ریسپیکٹڈ, میں نے تھوڑا موقع دیں گے, تھوڑا سا اس میں سے مجھے لگ نہیں رہا جیسے گیسٹ ایکٹر کے طور پر میں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں, باقی تو سارا آپ کا یہ سارا. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے رینکس میں ہیں, اور جو کامران شفیع صاحب نے آؤٹ رائٹلی جو بات کی نا ڈیولوشن کو جس طرح مذاق بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, ایک بیوروکریٹک اور ایک ہمارا اسٹائل ہے نا اس کا اربن ایلیٹ جو ہم گفتگو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کتنے بگ فیلئر, آپ خود بھی گئی ہیں بہت سارے, آپ نے بھی کور کیے, میں نے آپ کے پروگرام دیکھیں. آپ کا اتنا بڑا وہاں پہ 2 کروڑ لوگ وہاں پہ سڑکوں پہ ہیں, آپ ان کو ڈی سی اور اے سی اور ڈی پی او پہ چھوڑ دیے. آپ کے پاس وہاں پہ 80,000 کے قریب ایک ٹرینڈ میں کہتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ یہ موجود تھی, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے, پی ایم ایل کیو کے بھی تھے, اس میں نواز لیگ کے لوگ بھی تھے, اس میں کونسلر تھے, ناظم تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے تھے. آج اگر آپ کے پاس وہ ہوتے, میرا خیال سے پوری ڈیزاسٹر کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا. اگر جناب مشرف اور ان کی پارٹی یہ آ کے اور کچھ بھی نہ کریں, میں کہتا ہوں اسی ایک سسٹم کو جو ایک لوکل لیول پہ گورننس موجود تھی کہ لوگ وہاں پہ سیکھ رہے تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے گورن کرنا ہے, مینج کرنا ہے, ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بن سکتا ہے. تمام جتنے بھی ڈسٹرکٹ تو یہ ان کی تو بات کلیئر ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کہ ان کی پرفارمنس کی بات ہے, وہ پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں جو شریف صاحب نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف, ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو گراؤنڈ لیول پہ سپورٹ ملے گی. ہم کہتے ہیں نہیں ملے گی, اتنی بات ہے نا. اب آپ کنگن کو آر سی کیا ڈیٹ ان سے پوچھ لیں, آ جائیں گے. میں تو کہتا ہوں $1 ملین اٹیک سے ان سے ڈرتے ہیں. چھوٹی سی بات تھوڑا سا جسٹ ایک بتاؤں, یہ 10 سال ہم نواز شریف صاحب سے آپ اور میں پوچھتے رہے ڈیٹ دے دیں, انہوں 10 سال انہیں ہمیں کہانی سنے کہ نہیں دیں گے. بینظیر بھٹو صاحب شہید سے بھی ہم یہی ڈیٹیں مانگتے رہے, انہوں نے بھی نہیں دی. ایک پولیٹیکل سوال تو جائز ہے نا, سوال جائز ہے. جو کام یہاں پہ نواز لیگ کرتی تھی یا پیپلز پارٹی کرتی ہے 10 سال تک انہوں نے ہمیں کوئی ڈیٹس نہیں دی, تو مجھے بھی یہ توقع نہیں لگ رہی کہ اتنی جلدی کوئی وہاں سے ڈیٹس آ جائیں گے اور جناب مشرف صاحب اگلی فلائٹ لے کے واپس آ جائیں گے, نہیں آئیں گے اتنے. خود کلاسا صاحب پیپل پارٹی ان کو موقع دیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 3 سال سزا ہوئی, غلط ہوئی یا جائز ہوئی, اور میں کہتا ہوں کہ غلط ہوئی. 3 سال سزا یافتہ تھی. میاں نواز صاحب کو جیل سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا, لیکن چلو وہی بات ہے. اور موصوف کو 21 گولوں کی سلامی دے کر بھیجا گیا. تو آ جائیں, آپ کی حکومت تھی پنجاب میں اور آپ کی تھی یہاں, آپ لوگوں نے مل کے اس میں کوئی پروٹیسٹ, این آر او کے کلک دے, این آر او کے کلک, آپ لوگوں نے بھی ہمارا این آر او سے کوئی تعلق نہیں, نہیں این آر او کی نہیں, آپ لوگ بھی ایک این آر او مسٹر زرداری صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف, سب لوگ جب ان کو گارڈ آف آنر ملا تو سب تو وہ آ جائے نا. کیا خوف ہے, ہمیں تو خوف تھا, ہمیں تو خوف تھا. ویسے کمپیریزن کرنا جنرل پر, یہ میں کمپیریزن کر رہا ہوں. میری ایک بات سن لیں, اب صورتحال جو عوامی سطح پہ میں آتا ہوں, میں معاشرتی بات کروں گا بڑا آدھا منٹ میں. آپ دال سے لے کر گھی تک, اور گھی سے لے کر بجلی کے ریٹ تک, اور تیل سے لے کر مٹی کے تیل تک, خدا کے لیے دیکھیں 300 گنا بڑھ چکی ہے قیمتیں آدمی کے بس سے باہر. تو ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف آ کے دال, آٹے اور تیل کی قیمت کم کر سکے, کر سکے گی انشاءاللہ, کر سکے گی, اور وہ کر لے گا.
उसमें पोटेंशियल। चीनी का मैं थोड़ा सा बताऊं, उस वक्त वो कह रहे थे कामरान शफी साहब के स्कैंडल है, चीनी का थोड़ा सा देख लें, ये 55 रुपए से 90 रुपए तक आप उसको लेके गए हैं, और उसमें जो डिसीजन किया गया हम स्कैंडल पे स्कैंडल करते रहे। ये दोनों हुकूमतें, आप पंजाब को देख रहे 100 अरब रुपए का डेफिसिट है इस वक्त, वो पंजाब जो पूरे मुल्क को चलाता था आज वहां पे आप ये लोन लेकर चला रहे हैं। अब फेडरल हुकूमत के हम ये पहले रो रहे हैं कि इस तरह के अपॉइंटमेंट गवर्नेंस की जाए, अगर जना मुशर्रफ का रास्ता रोकना है इनको जरूरी होगा कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ उनका रास्ता रोकना। आप पंजाब को देखें 60% हमारा पाकिस्तान पंजाब है, आज पंजाब की गवर्नेंस ठीक हो जाए ये मुल्क ठीक हो जाएगा। बात आपकी समझ आ गई नहीं है, कह रहे हैं कि अगर आपने उनका सियासी रास्ता रोकना है तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। खाड़े में रोकेंगे आप लोगों खाड़े में रोकेंगे, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करेंगे। वो दैट आई एग्री, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी, लगता यूं है कि गवर्नेंस की क्राइसिस इस सबको मद्देनजर रखते हुए रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ वापस आएंगे तो इनको खतरा होना चाहिए, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ लोग कितने हैं, सियासी जमात कहाँ है और आगे बात चलेगी कैसे। किसी हद तक पॉलिटिकल फोर्सेस ये डिसाइड करेंगी और नाज़रीन किसी हद तक आप लोग डिसाइड करेंगे जब वोट देने का वक्त आएगा। इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।